السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَصَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ فَالْأَوَّلُ لَا يَحْتَاجُ فِي وُقُوعِهِ إِلَيْهَا فَلَوْ طَلَّقَ غَافِلًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ مُخْطِيًا وَقَعَ۔ بات نیت ہی کی چل رہی تھی۔ آج نیت کا طلاق میں کتنا دخل ہے، اس کے تعلق سے صاحب کتاب مسائل ذکر کریں گے۔ ان مسائل کو سننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ الفاظ طلاق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ طلاق صریح ہوتے ہیں اور کچھ الفاظ طلاق کنائی کہلاتے ہیں۔ صریح کا مطلب ہوتا ہے عرف میں جن الفاظ سے طلاق ہونا سمجھا جائے، طلاق کے علاوہ کچھ اور معنی نہ سمجھا جائے، تو ایسے الفاظ صریح کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ لفظ طلاق ہے، لفظ کسی نے کہہ دیا میں نے تجھے چھوڑا، ہمارے عرف میں تو یہ صرف اور صرف عرف میں طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور عرف میں جو طلاق کے لیے سمجھے جائیں، جن الفاظ سے صرف طلاق سمجھی جائے وہ الفاظ صریح کہلائیں گے۔ اور صریح کے اندر طلاق کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لہذا اگر صریح لفظ استعمال کیا تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے وہ نیت طلاق نہ کرے۔ اور دوسرے الفاظ کنائی ہوتے ہیں۔ الفاظ کنائی وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ عرف میں جو الفاظ طلاق کے لیے متعین نہ ہوں بلکہ طلاق بھی ان سے مراد ہو جاتی ہو اور دوسرے معانی بھی ان سے مراد ہو جاتے ہوں۔ تو اب ایسی صورت میں اگر لفظ کنائی استعمال کرتا ہے اور اس کے اندر عرفاً صرف طلاق متعین نہیں ہے، کوئی دوسرا معنی کا بھی احتمال رہتا ہے، تو اب ایسی صورت میں طلاق کو متعین کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی۔ تو نیت الفاظ کنائی میں تو طلاق کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی، لیکن الفاظ صریح میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے لفظ صریح کی مثال، کسی نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالق، تو طلاق والی ہے، یا اردو میں کہا میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں چاہے وہ غفلت میں کہے، بھول کر کہے، خطا سے کہہ دے، غلطی کے ساتھ کہہ دے، ہر صورت میں طلاق واقع ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ صریح میں
तलाक की नियत की कोई जरूरत नहीं है। इसके बरखिलाफ किनाई अल्फाज, जैसे कि बीवी से कहा अंती वाहिदा, तू अकेली है। अब ये तू अकेली है, अंती वाहिदतन, तो इसके अंदर ये भी एहतिमाल है कि मैंने तुझे तलाक दे दी है, अब तू जो मेरे साथ रहती थी अब तू अकेली हो गई, अब मेरे साथ नहीं रह सकती। इसका मतलब ये भी हो सकता है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तू हुस्नो जमाल में यकता है, तू तने तन्हा है इस खूबसूरती में। इसका मतलब ये भी हो सकता है जो जेवर तेरे साथ था, जो अब तक तू जेवर के साथ थी, आज से मैंने तेरा जेवर छीन लिया, अब तू जेवर से अलग है। ये भी मुराद हो सकता है इससे कि तू औलाद बच्चों के साथ रहती थी, आज से अब तू बच्चों से अलग है। मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं इसमें, मुख्तलिफ एहतिमालात हैं। लिहाजा एहतिमाल तलाक को मुतय्यन करने के लिए यहां पर अब नियत की जरूरत होगी। लिहाजा अगर कोई शख्स अंति वाहिदतन कहता है, या हमारे उर्फ में अगर औरत से कोई कहता है चल भाग, निकल जा, या कहता है गठरी संभाल ले, घघरी संभाल ले, अपने अपने उर्फ में, तो चूंकि इनके दूसरे मानी भी है, इसलिए अगर नियत तलाक से कहता है तो तलाक होगी, और नियत तलाक से नहीं कहता है तो तलाक नहीं होगी। बहरहाल हमारी गुफ्तगू से आपने ये समझा कि तलाक के अल्फाज दो तरह के होते हैं, एक सरीह और एक किनाई। सरीह वो अल्फाज होते हैं कि उर्फ में जो तलाक के लिए मुतय्यन हो, उर्फ में उनको उनसे तलाक समझी जाती। और किनाई वो अल्फाज होते हैं जिससे उर्फ में तलाक के सिवा दीगर मानी भी समझे जाते हैं। सरीह के अंदर नियत की कोई जरूरत नहीं होती है, किनाई के अंदर नियत की जरूरत होती है। अब इसी बात को कि सरीह के अंदर नियत की जरूरत नहीं होती है, याद रखिएगा, तलाक मुराद लेने के लिए नियत की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सरीह लफ्ज बोल रहा है तो तलाक मुराद लेने के लिए तो नियत की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अपनी बीवी के कस्द से बोलना, बीवी मुराद लेना, ये तो जरूरी है। लिहाजा कोई शख्स पढ़ा रहा है, उसमें अंते तालिक आया और उसने कह दिया अंती तालिक पढ़ाते पढ़ाते, या उसमें आया तल्लक तो की, पढ़ दिया उसने, तो है तो लफ्ज सरी, इसमें तलाक मुराद लेने के लिए नियत की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इसका अभी मकसद सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना है, बीवी मकसूद नहीं है, इसलिए तलाक वाक़ नहीं होगी। अब हमारी इस गुफ्तगू से यह समझ में आया कि लफ्ज सरीह में भी तलाक मुराद लेने के लिए नियत की तो जरूरत नहीं है, लेकिन लफ्ज सरीह की निस्बत बीबी की तरफ होना और बीबी उससे मकसूद होना, बीबी का कस्द करना, यह जरूरी है। अगर बीबी का कस्द नहीं है, कुछ और मकसूद है, तो तलाक वाक़ई नहीं होगी। यही वजह है, अगर बीबी ने एक कागज पे लिखा अंति तालिक, या लिखा तल्लक़्तु की, और शौहर से कहा कि इस इबारत को जरा पढ़कर सुनाओ,
اور شوہر نے عبارت کو پڑھ کر سنا دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے کہنے سے وہ سنا رہا ہے، اس کا مقصد اس لفظ کی نسبت اپنی بیوی کی طرف کرنا نہیں ہے، اس لیے اگرچہ لفظ صریح ہے لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی. جب ہماری اس گفتگو کو سن لیا تو اب تھوڑا ترجمہ لگائیے. فرماتے ہیں وہ امت طلاق فصریح و کنایۃ، رہی طلاق تو وہ صریح بھی ہوتی ہے اور کنایا بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے الفاظ صریح بھی ہوتے ہیں اور کنائی بھی ہوتے ہیں. مطلب میں بتا چکا. فالاول تو صریح لا يحتاج فی وقوعه الیہا، الفاظ صریح سے طلاق واقع ہونے میں نیت کی، طلاق کو واقع ہونے میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یعنی لفظ صریح سے طلاق مراد لینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو طلاق کے لیے متعین ہے. جب نیت کی ضرورت نہیں ہے، فلو طلق غافلا، لہذا اگر کسی نے طلاق دی غفلت کی حالت میں کہ اس کے ذہن و دماغ میں طلاق بھی نہیں، لیکن بیوی سے کہہ دیا غفلت میں انت طالق، یا یہ کہ غفلت تھی اور یاد دلانے پر اسے یاد آ جائے، اسی کو کہتے ہیں سہو اور نسیان. لہذا ساہین یا بھول کر طلاق دے دی بیوی کو، انت طالق بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ دیا، اور مختین یا خطا کرتے ہوئے انت طالق کہہ دیا، کہنے وقع تو طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے اور صریح لفظ ہے. حتی قالو، اب مزید فرماتے ہیں، حتی قالو یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا، ان الطلاق یقع بالالفاظ المصحفۃ قضاء، بات وہی ہے کہ صریح لفظ میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. اب اسی پر تفریح ہمارے فقہا نے کی اور کہا الفاظ طلاق صریحہ، وہ الفاظ جو کہ طلاق کے لیے صریح ہوتے ہیں، ان الفاظ میں کسی نے تحریف کر دی، بدلاؤ کر دیا، رد و بدل کر دیا، اور رد و بدل کر کے بول دیا بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی قضاءً. قاضی تو یہی فیصلہ کرے گا کہ طلاق ہو گئی. مثال کے طور پر لفظ طلاق ہے اور کہا انت طالق، تو یہ تو بالکل صحیح لفظ بولا، لیکن تا نہ بول کر تا بول دیا، قاف طالق بول دیا، قاف معجمہ نقطے والا قاف نہ بول کر بغیر نقطے والا قاف بول دیا انت طالق. اسی طریقے سے الفاظ بدل دیے، لفظ طلاق میں ہی بدلاؤ کر دیا، تحریف کر دی، تغیر کر دیا، تو یہ تغیر کرنے کے بعد بھی چونکہ لفظ صریح بعد بھی قضاءً اصول کے لحاظ سے مفتی کے نزدیک طلاق واقع ہوگی. مفتی فتویٰ یہی دے گا، قاضی فیصلہ یہی کرے گا کہ طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اگرچہ بدل دیے اس نے، لیکن لفظ صریح تو ہے، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں قضاءً یہاں پر طلاق واقع ہوگی، لیکن دیانتاً کیونکہ اس نے لفظ تو بدل دیا اور اس کا مقصد، اس کی نیت نہیں تھی طلاق کی، تو ایسی صورت میں عند اللہ چونکہ نیت پر مدار ہے، اس صورت میں ہمارے فقہا نے فرمایا دیانتاً یعنی عندہ و عند اللہ، بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن صریح ہونے کے اعتبار سے قاضی یہی کہے گا، مفتی یہی فتویٰ دے گا
کہ طلاق واقع ہو گئی. حتی قالو، یہاں تک کہ ہمارے فقہاء نے فرمایا ان الطلاق یقع بالالفاظ المصحفۃ، مصحفہ صحفہ یصحف تصحیف بمعنی تغییر، بالالفاظ المصحفہ اے بالالفاظ المتغیرہ. حتی قالو، یہاں تک کہ ہمارے فقہاء نے کہا ان الطلاق یقع، بے شک طلاق واقع ہو جائے گی، بالالفاظ المصحفۃ، بدلے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے، قضاء، قاضی تو یہی فیصلہ، قضاء طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی قاضی فیصلہ کرے گا، مفتی فتویٰ دے گا کہ طلاق واقع ہو گئی. لیکن دیانتاً یعنی بینہ و بین اللہ طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لفظ بدل کر بول رہا ہے تو لفظ کا تو معنی ہی بدل گیا. اب جب لفظ کا معنی ہی بدل گیا اور اس کی نیت بھی نہیں ہے طلاق کی، اب تو اس لیے نیت نہ ہونے کی وجہ سے عند اللہ طلاق نہیں ہوگی. لیکن شریعت ظاہر پر ہی حکم لگاتی ہے، مفتی مکلف اس بات کا ہے کہ وہ ظاہر پر حکم لگائے، اس لیے قضاء طلاق واقع ہو جائے. ولیکن لا بد ان یقصدها باللفظ، لیکن فرماتے ہیں کہ طلاق صریح کے اندر نیت کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن نیت کی تو ضرورت نہیں ہوتی، یاد رکھیے. یعنی طلاق مراد لینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی تو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ لفظ سے بیوی کا قصد کرے، اس لفظ کی نسبت بیوی کی طرف کرے، جیسے کہ میں ابھی اس سے پہلے سمجھا چکا. فرماتے ہیں ولیکن لا بد ان یقصدها باللفظ، لیکن ضروری ہے کہ لفظ کے ذریعے سے بیوی کا قصد کرے. لہذا بیوی کے قصد کے بغیر بھی اگر صریح لفظ بولا ہے، ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ کاغذ پر لکھا ہوا انت طالق، یا بیوی نے لکھ کے دے دیا اور کہا کہ اسے پڑھ دو، اور اس نے پڑھ دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ لفظ صریح ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس لفظ کی نسبت اس نے بیوی کی طرف نہیں کی ہے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر ایسے طلاق واقع ہو جائے تو جتنے مولوی حضرات ہیں، جتنے فقہ پڑھاتے ہیں، باب طلاق پڑھاتے ہیں، روزانہ طلقتو کی انت طالق الفاظ آتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، روزانہ طلاقیں پتہ نہیں ہزاروں بار طلاقیں ہو جائیں گی. فرماتے ہیں ولیکن لا بد ان یقصدها باللفظ، لیکن یہ ضروری ہے کہ بیوی کا قصد کرے لفظ کے ذریعے سے. تو بیوی کا قصد ہونا، بیوی کی طرف نسبت ہونا، بیوی کا اس لفظ سے مقصود ہونا، یہ ضروری ہے. قالو، فقہا نے فرمایا، اب اسی پر تفریق کر رہے ہیں کہ اگر بیوی مقصود نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. فرماتے لو کرر مسائل الطلاق بحضرتها، اگر کوئی شخص کرر یکرر تقریر، بار بار کوئی کام کرنا، مقرر کرنا، مسائل طلاق، طلاق کے مسائل، بحضرتها، عورت کی، بیوی کی موجودگی میں، اگر کوئی مسائل طلاق بیوی کی موجودگی میں بار بار بیان کرتا ہے، اور انت طالق طلقتو کی بار بار تلاوت کرتا ہے، بار بار بتاتا ہے، وَيَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، اور ہر بار میں کہتا ہے انت طالق، ہر بار میں ہی کہتا ہے انت طالق، لیکن مسئلہ بیان کرنے کے لیے اس نے انت طالق بار بار بولا ہے، بیوی مقصود نہیں ہے. فرماتے ہیں فقہاء نے فرمایا لم یقع، طلاق واقع نہیں ہوگی. وَلَوْ كَتَبَ امرأتی طالق، اور اگر کسی شخص نے امراتی طالق لکھا، یا ولو کتبہ، یہ کتبہ نہ ہو کر کتبت ہونا چاہیے. ولو کتبت امراتی طالق، اگر عورت نے لکھا امراتی طالق، یہ لکھ دیا کاغذ پر، یا کہا امراتی طالق میری بیوی طلاق والی ہے، یہ لکھ دیا بیوی نے، یہ کتبت ہونا چاہیے.
اگر عورت نے یہ لکھا کاغذ پر کہ امراتی طالقن، کہ میری بیوی طلاق والی ہے، یا یہ لکھ دیا انت طالقن، یہ بھی کاغذ پہ، یہ کاغذ پہ لکھ دیا، وقالت لہو، اور پھر شوہر سے اس بیوی نے، اس عورت نے کہا اقرا علیہ، یہ عبارت جو میں نے لکھ کے دی ہے، یہ جملے جو میں نے لکھ کے دیے ہیں، ان کو میرے پاس، میرے اوپر ذرا پڑھ دو، میرے سامنے پڑھ دینا ذرا، اقرا علیہ، میرے سامنے پڑھ دو، میرے پاس پڑھ دو۔ فقرا علیہ، تو شوہر نے وہی جملے، وہی انت طالق یا امراتی طالقن اس کی بیوی کے پاس پڑھ دیے۔ لم یقع علیہ، تو ایسی صورت میں عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ حالانکہ صریح لفظ ہے، مگر پھر بھی طلاق واقع نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ لعدم قصدہ باللفظ، کیونکہ اس نے لفظ سے بیوی کا قصد نہیں کیا ہے، اس نے تو صرف قراءت کا قصد کیا۔ ولا ینافیہ قولہم، اب یہاں سے ایک شبہے کا ازالہ کر رہے ہیں، کہ اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ضابطہ ہے، ہمارے فقہا نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے، ان الصریح لا یحتاج الی النیہ، کہ صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ایک طرف یہ ضابطہ ہے، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پر بیوی مقصود نہیں ہے، بیوی کا قصد نہیں کیا ہے لفظ سے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ کا یہ بیان کرنا اس ضابطے کے خلاف ہو رہا ہے، وہ ضابطہ اس کے منافی ہو رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں نہیں، ضابطہ اس کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضابطے میں یہ ہے کہ ان صریح لا یحتاج الی النیہ، صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی صریح طلاق صریح، لفظ صریح جو ہوتا ہے وہ طلاق مراد لینے کے لیے نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، لیکن طلاق واقع کرنے کے لیے اس کی نسبت بیوی کی طرف کرنا یہ ضروری ہوتی ہے، تبھی طلاق واقع ہوگی۔ لہذا دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ فرماتے ولا ینافیہ قولہم، فقہا کا یہ کہنا اس کے منافی نہیں ہے، ان الصریح لا یحتاج الی النیہ، کہ صریح نیت کا محتاج نہیں۔ تو یہ ضابطہ ہمارے بیان کردہ مسئلے کے منافی نہیں ہے۔ کیوں منافی نہیں ہے؟ وجہ ہم نے بتا دی۔ وقالوا لو قال انت طالق ناویا الطلاق من وساق لم يقع دیانتا ووقع قضاء، لفظ الطلاق کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، آزادی۔ لفظ طلاق وضع کیا گیا ہے اور عرف میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ شوہر بیوی کو اپنی نکاح سے آزاد کر رہا ہے، اسی کے لیے سمجھا جاتا ہے، اسی معنی میں وہ صریح ہے۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے انت طالق بیوی سے بولا، اور طالق کا معنی کیا ہے؟ چھٹکارا۔ لغوی معنی کو دیکھیں گے آپ تو اس کا معنی ہوتا ہے آزاد، چھٹکارا۔ تو بیوی سے، بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس نے انت طالق کہا، لیکن اس نے طالق کا نکاح سے چھٹکارے کا معنی مراد نہیں لیا، بلکہ اس نے مراد یہ لیا کہ میں بیوی سے یہ کہہ رہا ہوں انت طالق من الوثاق، کہ تو آزاد ہے زنجیروں سے، تو آزاد ہے بیڑیوں سے، تیرے پیر میں اب بیڑیاں نہیں ہوں گی کبھی، اس سے آزاد ہے۔ تو اس نے طلاق من الوثاق مراد لیا، نیت یہ کی، تو چونکہ نیت یہ کی تو عند اللہ تو نیت ہی پر مدار ہوتا ہے۔ تو ہمارے فقہا نے فرمایا بینہ و بین اللہ، یعنی دیانتن طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن قضاءً طلاق واقع ہوگی۔ مفتی اور قاضی تو یہی فیصلہ کریں گے کہ طلاق ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انت طالق لفظ صریح تھا،
طلاق مراد لینے کے لیے، نکاح کو ختم کرنے کے لیے اس میں نیت کی ضرورت نہیں تھی، لہذا اب اگر وہ نیت بھی کسی اور معنی کی کرتا ہے تو وہ نیت معتبر نہیں ہوگی۔ اگر اس نے نیت اس بات کی کر لی کہ وہ طلاق من الوثاق مراد لے رہا ہے تو اس کی یہ نیت معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ لہذا نیت اگرچہ اس نے طلاق من الوثاق یعنی زنجیر سے آزادی کی نیت کر لی، لیکن قضاءً اور افتاء کی روح سے اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں دیانتاً بینہ و بین اللہ طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ضابطہ وہی ہے کہ صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا، یہاں پر وہ نیت کر رہا ہے تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ صریح میں نیت کا اعتبار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کر لے تو اعتبار نہیں ہے اس کا۔ فرماتے وقالو، اور ہمارے فقہا نے فرمائے لو قال انت طالق، اگر کسی نے انت طالق کہا بیوی سے، نافین الطلاق من وثاق، اور نیت کر رہا ہے کہ وہ زنجیر اور بیڑی سے آزاد ہے، اس کی نیت کر رہا ہے، لم یقع دیانتن، تو دیانتن یعنی بینہ و بین اللہ یہ واقع نہیں ہوگی طلاق، ووقع قضاء، اور قضاء واقع ہو جائے گی، یعنی قاضی کے پاس معاملہ پہنچے گا تو قاضی فیصلہ کرے گا کہ طلاق ہو گئی۔ مفتی کے پاس اگر یہ مسئلہ جائے گا تو مفتی فتویٰ یہی لکھے گا کہ طلاق واقع ہو گئی۔ وجہ وہی کہ صریح ہے، اور اس نے صریح میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس نے نیت کی تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وفی عبارت بعض الكتب ان طلاق المختی واقع قضاء لا دیانت، فرماتے ہیں۔ اب اس سے ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے کہ صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، تو صاحب کتاب یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ صریح میں جو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ قضاءً نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن دیانت نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وفی عبارت بعض الکتب، بعض کتابوں کی عبارت میں یہ بات موجود ہے، کیا ان طلاق المختی واقع، غلطی سے طلاق دینے والے آدمی کی طلاق واقع ہو جائے گی، قضاءً واقع ہو جائے گی، لا دیانتاً دیانتاً واقع نہیں ہوگی، حالانکہ لفظ صریح بول رہا ہے، بعض کتابوں میں یہ واقع ہے۔ تو اس سے نتیجہ نکالنا یہ کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے قضاءً، لیکن دیانتاً نیت کا محتاج ہوتا ہے، بینہ و بین اللہ نیت دیکھی جائے گی۔ فرماتے ہیں فظاہر، لہذا اس سے یہ ظاہر ہوا، نمایاں ہوا، ان الصریح لا یحتاج الیہا قضاء، کہ لفظ صریح یہ نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے قضاءً، وَيَحْتَاجُ إِلَيْهَا دَيَانَةً، ہاں دیانتاً نیت کا محتاج ہوتا ہے۔ اب یہ ضابطہ یہ انہوں نے یہ بتا دیا، کہہ رہے کہ اب اس پر ایک اعتراض ہو جائے گا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے اور قضاء نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے اور دیانتاً نیت کا محتاج ہوتا ہے، تو پھر اعتراض پڑ جائے گا اس مسئلے سے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے مذاق کے طور پر ہزل کرتے ہوئے انت طالق یا طلق تو کی کہہ دیا، مذاق میں ہزل میں کہہ دیا، وہاں پر کوئی نیت نہیں ہے طلاق کی، تو چونکہ صریح ہے تو قضاءً تو طلاق واقع ہو ہی جائے گی، اور نیت ہے نہیں، اور آپ نے کہا کہ دیانتاً نیت کی احتیاج ہوتی ہے، تو اور وہ ہے وہاں پر نیت ہے نہیں، وہاں پر تو مذاق میں کہہ رہا ہے، تو پھر آپ کے اس قول کے مطابق وہاں پر دیانتاً طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیانتاً نیت کی ضرورت ہے آپ کے بتانے کے مطابق، دیانتاً طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے
کہ اگر کسی شخص نے مذاق اور ہزل میں بھی اپنی بیوی سے انت طالق کہا تو اس صورت میں قضاءً بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور دیانتاً یعنی بینہ و بین اللہ بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہاں پر دیانتاً طلاق واقع ہو رہی ہے، تو دیانتاً طلاق کے واقع ہونے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہو گیا کہ نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیانتاً نیت کی ضرورت ہے، تو آپ کی یہ بات اس مسئلے سے ٹکرا رہی ہے، اس مسئلے سے آپ کی اس بات پر اعتراض ہو جائے گا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا؟ صاحب کتاب فرماتے نہیں، اعتراض نہیں ہوگا۔ بات یہی ہے کہ لفظ صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے قضاءً، لیکن دیانتاً نیت کا محتاج ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مذاق میں کسی نے انت طالق کہا، ہزل کرتے ہوئے انت طالق کہا، تو ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ قضاءً اور دیانتاً دونوں طریقے سے طلاق واقع ہو جائے گی، تو وہاں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں، ہزل کی صورت میں، شارع اعظم علیہ الصلاۃ والسلام نے، رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اپنی زبان اقدس سے فرما دیا ہے سلاسن جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے وہاں پر فرمایا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، اور وہ تین چیزیں کیا؟ نکاح، طلاق اور عتاق۔ وہاں پر جو دیانتاً طلاق واقع ہو جا رہی ہے ہزل کی صورت میں، وہ نبی کے اس فرمان کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ نبی کے فرمان کی وجہ سے وہاں پر یہ خصوصیت ہے، اس لیے اس کو لے کر یہاں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ، جو ہمارے فقہا نے یہ کہا کہ قضاءً نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صریح میں، اور دیانتاً نیت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے فقہا پر اعتراض وارد نہیں ہوگا ان کے اس قول سے، کیا؟ انہو لو طلقها حازلا، کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو حزل کے طور پر، مذاق کے طور پر طلاق دی، یقع قضاءً و دیانتاً، تو قضاءً بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور دیانتاً بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کو لے اس سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ لأن الشارع صلی اللہ علیہ وسلم جعل حزلہ به جدا، کیونکہ شارع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے حزل کو، یا آدمی کا طلاق کے ساتھ مذاق کرنے کو بھی جد اور حقیقت قرار دیا، اس کو حقیقت ہی مانا گیا، اس لیے اس کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ وقالوا لا تصح نیت الثلاث فی انت طالق ولا نیت البائن ولا تصح نیت السنتین فی المصدر فی انت الطلاق الا ان تكون المرأة امة وتصح نیت الثلاث۔ اب صاحب کتاب یہاں سے ایک اور مسئلہ ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی سے انت طالق بولا، انت طالق بولا، تو طلاق والی ہے۔ انت طالق کا کیا معنی ہوگا؟ تو طلاق والی ہے، بولا ابھی ہے طلاق، انت طالق، اور انت طالق کا مطلب ہے تو طلاق والی ہے، اور یہ تو طلاق والی ہے یہ کہنا تو تب صحیح ہوگا جبکہ اس سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو طلاق نہیں دی تھی، تو یہ خبر دینا انت طالق تو طلاق والی ہے، یہ کہنا صحیح ہوگا؟ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا انت طالق اس کو صحیح، اس کلام کو صحیح قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر مقدر مانا جائے، تقدیر عبارت مانی جائے، اور اصل عبارت جو ہوگی انت طالق
فإنی طلقتکی، اصل عبارت یہ ہوگی، تو مقدر ہم نے مان لیا فإنی طلقتکی، تو طلاق والی ہے کیونکہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے. فإنی طلقتکی یہ میں نے مقدر مان لیا. اور یاد رکھیے کلام کی صحت کے لیے جو تقدیر عبارت مانی جاتی ہے اسی کو مقتضا کہتے ہیں. آپ نے مقتضا النص پڑھا ہوگا، اسی کا نام مقتضا ہے. تو جب مقتضا کو ضرورت کے پیش نظر کلام کو صحیح کرنے کے لیے مقتضا کی تقدیر مانی جاتی ہے، تو یاد رکھیے تقدیر جب بھی مانی جائے وہ ضرورت کے تحت مانی جاتی ہے، چونکہ مقتضا کی تقدیر یہاں پر ضرورت کے تحت مانی گئی کہ تاکہ کلام صحیح ہو جائے. اور جو چیز ضرورت کے تحت مقدر مانی جائے وہ بقدر ضرورت ہی ہوگی، بس اتنے ہی مانی جائے گی جس سے ضرورت پوری ہو جائے. لہذا انت طالق میں جب فإنی طلقت کی مقدر مانا گیا اور یہ مقتضا ہے، اور مقتضا بقدر ضرورت ہی ہوگا، اس میں عموم نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بقدر ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے ایک طلاق سے ہی. جب ایک طلاق سے ہی ضرورت پوری ہو گئی تو اب 2 یا 3 طلاق مراد نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ مقتضا ہے. اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا لا تصح نیت الثلاث، 3 طلاقوں کی یا 2 طلاقوں کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا اس کے اس قول میں فی انت طالق میں 3 کی نیت کرنا صحیح نہیں. کیوں 3 کی نیت کرنا صحیح نہیں؟ وجہ اس کی وہی جو ہم نے بتائی، کیونکہ انت طالق تو طلاق والی ہے، یہ تو کہنا تبھی صحیح ہوگا جبکہ پہلے طلاق ہو چکی ہو، اور یہاں پر پہلے طلاق ہوئی نہیں ہے، تو اب اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ مقدر مانا جائے. تو اصل عبارت ہوگی انت طالق فإنی طلقتکی. جب تقدیر یہاں پر مانی گئی کلام کو صحیح کرنے کے لیے تو یہ ہوا مقتضا، اور مقتضا میں عموم نہیں ہوتا ہے کیونکہ ضرورت کے تحت جو چیز مقدر مانی جاتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ہوتی ہے، اور ضرورت پوری ہو گئی ایک طلاق سے، اس لیے 3 کی نیت صحیح نہیں ہوگی. فرماتے ہیں لا تصح نیت الثلاث، 3 کی نیت صحیح نہیں ہوگی انت طالق میں. ولا نیت البائن، ایسے ہی انت طالق بولا اور نیت کر رہا ہے کہ فوراً جدا ہو جائے، فوراً جدا ہو جائے، طلاق بائن کی نیت کر رہا ہے، تو کہہ رہے طلاق بائن کی نیت کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انت طالق لفظ صریح ہے، اور جب لفظ صریح ہے وہ تو طلاق رجعی کے لیے شریعت نے وضع کیا ہے. جب طلاق رجعی کے لیے وضع کیا ہے، اور طلاق رجعی 2 مرتبہ ہوتی ہے، طلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق رجعی صریح لفظ سے جب طلاق رجعی ہو رہی ہے تو اب ایسی صورت میں عورت ایک طلاق دینے سے نکاح سے فوراً جدا نہیں ہوتی ہے، 2 طلاق دینے سے بھی فوراً نکاح سے جدا نہیں ہوتی ہے. تب جدا ہوتی ہے طلاق صریح میں، طلاق رجعی میں، جبکہ عورت کی عدت گزر گئی. اور طلاق بائن میں نکاح سے فوراً جدا ہو جاتی ہے. تو انت طالق شریعت کی وضع کے اعتبار سے طلاق رجعی کے لیے ہے، تو اب طلاق بائن اس سے مراد لینا یہ شریعت کی وضع کے خلاف مراد لینا ہے، لہذا یہ بائن کی نیت کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی؟ اور دوسری بات یہاں پر یہی سمجھ لیجیے، چونکہ انت طالق صریح ہے تو صریح میں صریح لفظ جس کے لیے موضوع ہے وہ ہے طلاق رجعی. تو ایک طلاق رجعی سے مراد ہوگی، اس میں اگر 2 یا 3 کی نیت کر لے یا طلاق بائن کی نیت کر لے تو نیت معتبر نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.
فرماتے ہیں وقالو، ہمارے فقہاء نے فرمایا لا تصح نیت الثلاث، تین کی نیت صحیح نہیں ہوگی فی انت طالق میں، ولا نیت البائن، ایسی بائن طلاق بائن کی بھی نیت صحیح نہیں ہوگی، ولا تصح نیت السنتین، فرماتے ہیں انت طالق نہ بول کر کسی نے انت طلاق بولا، بیوی سے کیا کہا؟ انت طلاق، الطلاق مصدر بولا، اس میں مشتق نہیں، انت طلاق، جیسے کہ مبالغے کے طور پر کہا جاتا ہے نا، جیسے کوئی آدمی بڑا انصاف پرور ہے، بہت انصاف پسند انسان ہے، تو ہونا تو چاہیے یہ کہ زید مثلا انصاف پسند ہے، تو ہم انصاف پسند ہے تو انصاف پرور کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے عادل، تو ہم کہیں گے زید عادل، لیکن چونکہ بہت زیادہ انصاف پرور ہے تو بطور مبالغہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید عدل، زید عادل ہی نہیں بلکہ سراپا عدل ہے، بطور مبالغہ یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مصدر جو ہوتا ہے اس کا معنی جنسی ہوتا ہے، اس کا معنی وحدت کا ہوتا ہے، کس کا؟ مصدر کا، ہمیشہ یاد رکھیے کہ مصدر کا معنی وحدت کا ہوتا ہے، لہذا کسی نے بطور مبالغہ ہی صحیح بیوی سے کہا انت طلاق، تو سراپا طلاق ہے، اور طلاق مصدر ہے، اور مصدر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ وہ وحدت کے لیے ہوتا ہے، ہاں وحدت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک واحد حقیقی جس میں کوئی دوسرا فرد ساتھ میں نہ ہو، جیسے ایک، جس کو ایک کہیں تو وہ بھی ایک جو ہوتا ہے وہ واحد حقیقی ہوتا ہے، لہذا مصدر سے یا تو واحد حقیقی مراد ہوگا، یعنی اگر انت طلاق بولا تو اس سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی، یا یہ کہ وحدت نوعی یا وحدت جنسی مراد ہو سکتی ہے، یعنی مجموع مراد ہو سکتا ہے، وحدت جنسی کا مطلب مجموع، عورت، آزاد عورت کتنی طلاقیں اسے ہو سکتی ہیں، اس کی طلاق کا مجموعہ کتنا ہو سکتا ہے؟ 3، تو مجموعہ 3 ہے، تو مصدر سے یا تو واحد حقیقی مراد ہو سکتا ہے یا واحد جنسی مراد ہو سکتا ہے، لہذا کسی نے انت طلاق کہا تو ایک طلاق واقع ہوگی، یا نیت اس نے 3 کی کر لی تو 3 چونکہ آزاد عورت کے حق میں واحد جنسی ہے اس لیے انت طلاق بولا اور 3 کی نیت کر لی تو 3 کی نیت تو صحیح ہو جائے گی، لیکن اگر 2 کی نیت کرتا ہے تو 2 کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ 2 یہ نہ واحد حقیقی ہے نہ واحد جنسی ہے، اس میں تعدد ہے، اس لیے طلاق سے مصدر سے یا تو واحد حقیقی مراد ہو سکتا ہے یا واحد جنسی مراد ہو سکتا ہے، لیکن 2 مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ 2 نہ واحد حقیقی ہے نہ واحد جنسی ہے، واحد جنسی کا مطلب وہی مجموع، جیسے آزاد عورت کے حق میں تو مجموع طلاق 3 ہے، اور باندی عورت کے حق میں مجموع طلاق 2 ہے، تو باندی کے حق میں مجموع طلاق جو 2 ہے وہی واحد جنسی ہے، اور آزاد عورت کے حق میں مجموع طلاق 3 ہے تو 3 ہی واحد جنسی ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ مصدر سے ہمیشہ واحد ہی مراد ہو سکتا ہے، یا تو واحد حقیقی یا واحد جنسی، لہذا آزاد عورت کے حق میں اگر کسی نے انت طلاق مصدر کے ساتھ مصدر بولا تو اس سے 1 یا 3 طلاقیں تو مراد ہو سکتی ہیں، لیکن 2 طلاقیں مراد نہیں ہوں گی، کیونکہ 2 نہ واحد حقیقی ہے نہ واحد جنسی ہے، فرماتے ہیں ولا تصح نیت السنتین، 2 طلاقوں کی نیت صحیح نہیں ہوگی فی المصدر، مصدر میں، فی انت طلاق کے اندر، الا ان تکون المرأة امتا، ہاں اگر عورت باندی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باندی کی مجموع طلاق 2 ہی ہیں،
تو دو طلاقیں باندی کے حق میں وہ تو مجموع طلاق ہے تو وہ واحد جنسی ہو جائے گا، اور تب مصدر سے واحد جنسی مراد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر عورت باندی ہے تو اگر اس کے حق میں انت طلاق بولا اور اس سے دو طلاقیں مراد لی تو اس کے حق میں دو طلاقیں مراد لینے، دو طلاقوں کی نیت کرنا صحیح ہو جائے گا۔ فرماتے وتصح نیت الثلاث، انت طلاق بول کر دو کی نیت تو صحیح نہیں ہے آزاد عورت کے حق میں، لیکن تین کی نیت صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تین مجموع طلاق ہے آزاد عورت کے حق میں، اور مجموع طلاق وہ واحد جنسی ہے، اور مصدر سے واحد مراد ہوتا ہے، چاہے واحد حقیقی ہو یا واحد جنسی ہو۔